میں سیحان غازی یوسف اپنے پورے ہوش و آواز میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنی بیوی، اس وقت میری آواز جو جو سن رہا ہے وہ کان کھول کے سن رہا ہے، الہام سے دور رہے۔ یہ مجھے ٹریپ کر رہا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے اس نے الف کو کیا ہوگا۔ ابھی کے ابھی تم یہاں سے جا رہی ہو واپس؟ تم یہاں سے اگر اتنے ہی سچے ہو تو اپنے باپ کو اپنی بیوی کے قتل کے جرم میں گرفتار کیوں نہیں کروا دیتے؟ جب تک وہ لڑکی وہاں ہے سیام کہیں نہیں جائے گا۔ الہام سیحان کے ذریعے غازی یوسف کو اس کے انجام تک پہنچانا چاہتی ہے۔ سیحان بار بار الہام سے یہی بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی الف کا قتل نہیں کیا، وہ تو الف سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا تھا، لیکن الہام اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتی۔ الہام کو بھی یہ بات معلوم ہے سیحان الف کا قتل نہیں کر سکتا، الف کا قتل کسی اور نے نہیں، غازی یوسف نے ہی کیا ہے، تو وہ جان بوجھ کر سیحان کو اس قدر مجبور کرنے والی ہے سیحان یہ بیان ریکارڈ کروا دے کہ الف کا قتل کسی اور نے نہیں بلکہ اس کے باپ غازی یوسف نے ہی کیا ہے، اور غازی یوسف کو یہ بات معلوم ہے کہ الہام چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہے، اسی لیے وہ اپنے لوگوں کو کام پر لگا دیتا ہے کہ الہام کو بھی جان سے مروا دیا جائے اور اس کی موت ایک حادثہ لگنی چاہیے، لیکن سیحان کو یہ بات معلوم ہے غازی یوسف اس کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، اسی لیے وہ ہر وقت الہام کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے اور اس بات کا پورا یقین کر رہا ہوتا ہے کہ الہام کی جان کو کوئی بھی خطرہ نہیں ہے، اور جیسے ہی زکریا کے لوگ الہام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو سیحان ان کو روک لے گا اور ان سے یہی بات کرے گا، میں تمہیں وارن کر رہا ہوں کہ تم لوگ الہام سے دور رہو، اگر الہام کو کچھ بھی ہوا تو میں تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ اور سیحان فون کر کے اپنے باپ کو بھی یہ دھمکی دے دے گا کہ الہام سے دور رہیں، اگر اس کو کچھ بھی ہوا تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ آپ میرے باپ ہیں۔ اور غازی یوسف جب یہ بات سنے گا وہ بہت ہی زیادہ حیران و پریشان بھی ہو جائے گا، اس کو یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ الہام نے کیسے اتنے جلدی سیحان کو اس کے باپ کے خلاف کر دیا ہے۔